الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشياعه ومحبيه وأمته خصوصا على وارث كماله غوثنا الغوث الأعظم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ کی 28ویں آیت چل رہی ہے. ہم نے جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم بے جان تھے. اس نے زندگی تمہیں بخشی پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندگی کرے گا پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. How can you deny Allah subhanahu wa ta'ala whereas you were lifeless and he gave you life and then He will cause you to die and will again bring you back to life and then to him will you be returned. تو زندگی ہمارے انسان کے جو انسانیت میں بلکہ ہر لیونگ کریچر اسپیشلی ہیومن بینگ جو فیزز ہے ہم نے اب تک تو 2 فیزز کا ذکر کیا. ایک وہ جو دنیا میں آنے سے پہلے کا جو تھا پھر بعد میں جو موت کے ذریعے ہم دنیا میں آئے. انشاءاللہ آج جیسا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا اموات کے متعلق ہم نے عرض کیا ہے فاحیاکم پھر ہم نے تمہیں زندگی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو زندگی کیوں دی ہم دنیا میں کیوں آئے بالکل مختصر سا ہم اس پر عرض کریں گے آج. پھر اس کے بعد جو دوسری موت آئے گی کیونکہ موت کے ذریعے ہم دنیا میں آئے موت کے ذریعے پھر ایک دنیا میں جانے والے ہیں کیونکہ انسان کو 2 موت آتی ہے پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی. جیسا کہ احادیث میں آیا کہ قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک کالے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا بلیک شیپ کے میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا. اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی کسی کو. تو تب جو کفار ہے جو جہنم میں وہ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے. اب موت نہیں آئے گی. تو موت صرف 2 مرتبہ آتی ہے. ایک وہ ہم میثاق سے عالم الاحد والمیثاق سے ہم دنیا میں آئے آنے کے لیے جو موت آئی موت کے ذریعے وہ ایک موت ہے. پھر دنیا میں آئے تو یہاں کی حیات کے تعلق سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس کو تھوڑا سا ریویو کریں گے. ہم تھوڑا ریویژن رہیں گا. سمجھیے یہ کہ دارالعمل ہے دنیا عمل کی جگہ ہے صرف یہی عمل کی جگہ ہے. اس کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہوگی. جو بھی کرنا ہے اسی دنیا میں اور یہ بہت ہی لمیٹڈ لائف ہے اور یہ ایسی بے وفا ہے دنیا کی زندگی کہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ میری سانس جا کر نکلے گی یا نہیں نکلے گی. کس چیز کا یقین نہیں ہے. تو یقین صرف اللہ کی ذات پہ رکھو. تمام ماں سوا سے اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھو یقین مت رکھو کہ یہ وہ کر دے گا یہ کر دے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یعنی جو اس کا مقصد ہے جو اس کا ارادہ وہ بیان فرما دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی سرویٹیوڈ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت ہر وہ شخص جب پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر عبادت لازمی ہو جاتی ہے. ہر عمل اس کا عبادت میں کہلایا جاتا ہے. ہم مسجد صبح تیار ہوتے ہیں اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. کھانا بھی یہ بھی ایک اپنے نفس کو تقویت دینا یہ بھی ایک قسم کی عبادت اس کا صدقہ ہے. سمجھیے اس کے لیولز ہے لیکن عبادت میں بعض فرض ہیں بعض واجب ہیں بعض مستحب ہیں نفل ہیں یہ تمام عبادت میں. اب اس کے برعکس جو ہوں گا حرام ہے مکروہ تحریمی ہے مکروہ تنزیہ یہ فقہ کے اصول ہے. اس کے الگ جو اس کے خلاف جائیں گے. تو عبادت جس کو اللہ نے اچھا کہا وہ ایک قسم کی عبادت ہے. اللہ اکبر. جیسا راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے ہٹا کر اگر بازو میں رکھ دیں گے کہ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور نیت یہی ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کیا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اشرف المخلوقات میں پیدا کیا جس کا میں نے وی آر دا کراؤن آف دا کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمیں اختیارات دیا جیسا میں نے پچھلے عرض کیا. بعض چیزیں ایسے جانوروں کو نہیں دیا. یہ وجہ سے ہمیں امتیازی بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے برائی کی تمیز بھی دی.
اور مقصد کہ اس کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہمیں ٹیسٹ کرے. کچھ ایسے دور سے گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ نعوذ باللہ کوئی بری بات نہیں ہے، کسی پر مصیبت آ جائے یا کسی پر خوشی آ جائے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خوب دولت دے کر ٹیسٹ لیا ہے، کسی کو کچھ نہیں دے کر بھی ٹیسٹ لیا ہے، ہر حال پہ. جیسا سیدنا ایوب علیہ السلام کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں گے ہم، تو آدم کی زندگی کا کریں گے، صحابہ میں حضرت ایوب کی دیکھیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دیکھیں گے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی مشکل کشا کی دیکھیں گے، حضرت فاطمہ کی دیکھیں گے، حضرت حسنین کی زندگی، یہ تمام کیسے ٹرائل سے گزرے ہیں یہ لوگ. تو وہ ٹرائل میں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ثابت قدم ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں ان چیزوں سے گزرنا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو پلٹا دے، بس وہی جو اللہ کا حکم ہوگا. کوئی مصیبت آئے پلٹائے اللہ کے حکم سے اور دعاؤں سے، اور اس کا ایک الگ چیپٹر ہے. مگر اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو تاکہ تمہیں ٹیسٹ کرے کہ تمہیں ایکم احسن عملا، اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اچھا ریاکٹ کرنے والا کون ہے. اللہ اکبر. کوئی بات ہو جاتی ہے، طبیعت سے ناگوار گزر جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں بگڑ جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ٹیسٹ ہے. یہ وہ سامنے کوئی چیز آ رہی ہے تو سمجھ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ ہے کیا. اللہ سنبھل کے، یہ کیونکہ سنبھل کے رکھو قدم دشت خار میں مجنوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم جو دیوانے بن رہے ہو، اس کے صحیح عبادت گزار بن رہے ہو، تو بہت خار بھی آئیں گے. اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے، تب ہمارے پاس جو راستہ ہے قرآن کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی ارشادات ہے. سبحان اللہ. ہم ابھی حال میں اس دور سے گزرے ہیں. محرم کا ہم نے بیان بھی کیا کہ سیدنا سرکار حسین علیہ السلام کی زندگی بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ اکبر. ہر وقت ثابت قدم رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پیدا کیا تو ہمیں ٹرائل سے گزارے گا. سبحان. تو یہ چیز ہم سمجھ گئے، اور دنیا میں ہمیں بھیجا گیا کس لیے؟ اس کی عبادت کے لیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی بزرگ نے مجھے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ہم دنیا میں ایک ڈول کی طرح ہے. دنیا ایک کنواں ہے، کنواں یعنی ایک ویل ہے. اس کے اندر صاف و شفاف پانی بھی ہے، تہہ میں گندگی بھی رہے گی. لیکن ڈول کا کام کیا ہوتا ہے کہ اچھا پانی لے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رسی کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ رسی تھوڑا موٹی رہی بہت ہی تو اس کو پتلی تاروں سے ہی بن کے مضبوط کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈول جائے اور اچھا پانی لے کے آئے. یہ نہیں کہ نیچے کی تہہ میں چلے جائے اور گندگی کو پکڑ لے. بڑی کنجال وغیرہ بھی ہوتی ہے، ڈرٹ بھی ہوتا ہے کنواں میں، لیکن صاف و شفاف پانی بھی ہوتا ہے. تو ہماری مثال ایک کنویں کی ہے، اور ہمیں ایک اچھی رسی چاہیے. اور وہ رسی کون ہے؟ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی مضبوط رسی کو، روپ آف اللہ کو یعنی مضبوطی سے تھام لو اور بٹ مت جاؤ. ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹ جاؤ. آج یہی ہو گیا کہ اصل رسی کون ہے؟ ذات پاک مصطفیٰ ہے، قرآن ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں، حبل اللہ المتین ہیں. تو ان کو پکڑ لو تو آسانی سے اوپر آ جاؤ گے. کیوں کہ یہ رسی جو ہے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو پتلی تاریں ہیں نا وہ ولایت کی تار ہے. قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، یہ کیا ہے؟ یہ سرکار سے مضبوط کرتے ہیں. اس رسی کو، اس جو دامن کو انہوں نے پکڑا نا، نیچے ایسا پکڑ لیے ہوئے وہ رسول. اور حضور پاک کا ہاتھ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی ذات پاک مصطفیٰ دست خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے قرآن سے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کے ہاتھ اللہ میں کے ساتھ ہے اور دوسرا مخلوق میں ہے، پھیلا ہوا ہے. خالی ہمیں پکڑنا ہے ذات پاک مصطفیٰ کو تاکہ ہماری ایمان مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہمارے اعمال اچھے ہو.
کہ ان کی زندگیاں جو ہے ایک رسی ہے ہمارے لیے. رسول پاک کی زندگی, صحابہ کی زندگی, اہل بیت کی زندگی ایک رسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. ورنہ ہم دنیا میں کیا ہے, اگر رسی مضبوط نہیں چھوٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو ہم ڈول ہے ٹائٹ پکڑ کے رکھیں, چھوٹیں گے تو جائیں گے گندگی میں. اور ایسا ہو رہا ہے. یہ تو میٹافوریکلی آپ کو میں کہہ رہا ہوں. اگر زندگی میں اگر مطالعہ کریں گے, کئی اچھے اچھے گھرانوں کے بچوں کو دیکھا تباہ ہوتے ہوئے. اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ, عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں. کوئی اچھی شکل میں کوئی شیطان آتا ہے, ان کو عقائد خراب کر دیتا ہے, اعمال اچھے ہوتے ہیں. بات کے عقائد اچھے ہوتے ہیں, اعمال بگڑ جاتے ہیں. نماز روزہ زکوٰۃ کچھ نہیں, ایک شیطانی ایک چیز آ جاتی ہے. دیکھو بھائی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے, ایسا نہیں ہوتا. ایسی مثال دینے والے بھی ملے ہیں مجھے, نماز ہی نہیں پڑھتے, مثال یہ دیتے استغفر اللہ العظیم, وہ بھی غلط ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام, ایمان اور احسان تینوں کی تعلیم دی. اسلام ایک پریکٹیکل سائڈ آف دا ریلیجن ہے, اور ایمان ایک عقیدے کا نام ہے, ایک بلیف کا نام ہے, ایک کریڈ کا نام ہے. اور احسان اس کے اندر خلوص لانا ہے, دونوں چیزوں میں سنسیئرٹی لانے کا نام ہے. حدیث جبریل کئی مرتبہ میں نے سنایا ہے, تو اس کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں, ہمارے عقائد اچھے ہوں. اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے اور اعمال برے ہیں تو شاید اللہ بخش دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر عقیدہ بدتر ہے, چاہے کچھ کر لو, دنیا میں اس کو صلہ مل جائے گا. ہم کئی ایسے لوگوں کو دیکھیں, مدر ٹریسا ہے, کئی بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. دنیا میں اللہ نے ان کو بہت عزت دی, کوئی ان کو برا بولنے والا نظر نہیں آئے گا. دنیا میں مل گئی عزت, اب آخرت میں کچھ نہیں ان کے پاس ان کے لیے. تو عقیدہ اور عمل دونوں اچھے, اور اس کے خلوص کے لیے بزرگان دین طریقت کے راستے ہیں. قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردی, یہ سب کیا ہے؟ راستے ہیں, منزل نہیں. منزل ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال دنیا کی جو زندگی, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو امام بخاری وغیرہ نے نقل کیا ہے, تو فرماتے ہیں کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر نیو بورن بیبی جو ہے نا فطرت پر پیدا ہوتا ہے, فطرت سلیم پر, اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ان دا نیچر آف اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, ان کے ماں باپ جو ہے نا ان کو یہودی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں, میڈین بنا دیتے ہیں. کیا مانے؟ یا تو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن ماحول ایسا غلیظ مل جاتا ہے ان کو, وہ یا تو یہودی ہو جاتا ہے, یا نصرانی ایسا ہو جاتا ہے, یا مجوسی ہو جاتا ہے, یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے. گھر کا ماحول بس, میں کئی مرتبہ تقریر میں کہا ہے کہ بس بچے کو دیکھا بدتمیزی کرتے ہوئے, باپ سے میں نے کہا بھائی کیا ہے, کس قسم کی پالے آپ, ذرا بچے کو ادب سے سکھائیں. نہیں میں دوستوں کی طرح رہتا ہوں. دوستوں کی طرح اس طریقے سے رہتے ہو کہ بچہ تمہارے کو باپ نہیں سمجھ رہا. ایک لیول مینٹین کرو. بے شک دوست رہو, اللہ کے دوست, اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں, کہ نعوذ باللہ برابر کے ہیں وہ, نعوذ باللہ میں باپ کا مقام باپ کا ہوتا ہے, اللہ ہوگا اولاد کا اولاد ہی ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا ادب اولاد کو سکھائے. ماں ہے تو باپ کا ادب سکھائے, باپ ہے تو ماں کا ادب سکھائے کہ دیکھو بیٹا تمہارے ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے, یہ جنت سے نکالے گئے تو تم کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتے. ماں یہ تعلیم دے کے دیکھو تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے, اس کے وسیلے کے بغیر تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یہ گھر میں ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا, ورنہ بچے کیا ہوں گے, یہی سرکار فرما رہے ہیں ابواہ, ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ, یا تو یہودی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی بنا دیتے ہیں, یا میڈین, یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں. کیونکہ گھر کا ماحول اگر بگڑ گیا تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. آگے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمع, بالکل اسی طرح جس طرح ایک جانور ایک پرفیکٹ بیبی اینیمل کو جنم دیتا ہے, جب دنیا میں ہم آتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. یعنی انسان, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک جانور کی, کیونکہ وہ ہم دیکھتے ہیں. ابھی کوئی عورت کسی لڑکے کو یا لڑکی کو جنم دیتی ہے تو کوئی جا کر دیکھتا تو نہیں, ایک اخلاق کے مغائر ہے, استغفر اللہ العظیم. لیکن ہم جانوروں کا دیکھتے ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے, چینلز پہ بھی دیکھا ہے,
تو بہرحال کس طرح ایک اچھے صحیح سالم بچے کو جنتی ہے جانور، اور اسی طرح کوئی عضو کٹاوا بھی نہیں ہوتا ہے، عقائد و جہاں سرور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت یعنی اسلام ہے، اور جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا اور اس کو اختیار کر لو. اللہ اکبر، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلقت میں تبدیلی نہیں لاتا. ذالک الدین القیم، اور یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ قائم رہنے والا دین ہے، ایک فطرت پر ہے. آج عجیب عجیب دیکھ رہے ہیں، کوئی نعوذ باللہ گائے کا پیشاب پی رہا ہے، نعوذ باللہ، کوئی استغفر اللہ. الحمدللہ اگر ہم کمپیئر کریں گے ہمارے دین کو، الحمدللہ یا اللہ تیرا کروڑا 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 شکر ہے کہ ہمیں ڈگنیٹی دیا، ہمیں اچھائی برائی کی تمیز دیا، ورنہ نعوذ باللہ ہم بھی کوئی پیشاب پینے والے ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کرم ہے ذات پاک کے مصطفیٰ کے نالین کا، ان کے جوڑوں کا، کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں. We only worship Allah subhanahu wa ta'ala. We don't associate anyone with Allah subhanahu wa ta'ala. Thanks to Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Thanks to Allah. Subhanallah. We should be thankful, grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. کہ ہم کیا تھے، کیا بنا دیے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت بخشا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے دین کو، اس کے اور ہر ایک کا مقام کو پہچانا ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر ایک کا ایک مقام ہے. ماں باپ کا مقام، بھائی بہن کا مقام، پڑوسی کا مقام، ملنے والوں کا مقام، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے. ہم اس کی اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلیں گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل کل یعمل علی شاکرتی، فرما دیجئے کہ ہر کوئی اپنے طریقے اور فطرت پر عمل پیرا ہے. یعنی انسان اب اپنے فطرت پر عمل پیرا ہے، یعنی وٹ ایور ایوری ون ایکٹس اکارڈنگ ٹو ہز اون ریسپیکٹو اسٹائل اینڈ نیچر. لیکن کیا ہے، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ صحیح راستے پر کون ہے. تو فرسٹ وی ہیو ٹو بی سبمسو ٹوورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ اللہ کا کیا حکم ہے. قرآن کی آیت مل جاتی ہے، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. پہلے دیکھنا کہ ہم اس کے آتھرائز ہے کہ نہیں. جب خوارج سے جنگ ہوئی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو خوارج نے کیا کہا تھا کہ ان حکم الا للہ کے الفاظ ہیں کہ صرف حکم اللہ کا ہونا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ the great scholar of Islam، ان کو بھیجا گیا خوارج کے سے مناظرہ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تو ابن عباس نے کہا کہ تم آیت تو صحیح پڑھ رہے ہو لیکن اس کا مطلب تو غلط نکال رہے. تو اسی طرح ہم کوئی آیت پڑھ کر فیصلہ نہیں کر لے سکتے. الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، علماء ہیں. میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے علماء کے پاس جاتا ہوں، پھر حدیث اور قرآن سے قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ دیکھتا ہوں. کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا اور یہی ہمیں سکھایا گیا کہ اگر کسی چیز کا علم نہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پہلے جا کے. قرآن یہی قرآن کا مزاج ہے، یہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اس کو ہم کنٹینیو کر کے نیکسٹ جمعہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے. پھر اس کے بعد جو موت آئے گی بڑا ہی اچھا مضمون ملے گا ہمیں اس کے اندر کہ موت کیسے آتی ہے، روح کیسے نکالے جاتی ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی 2 جمعہ کے بعد کریں گے. تو یہ بڑے اچھے مضامین ہیں. ہوپ یہ ہمارے لیے کچھ، خود میں تو سیکھ رہا ہوں آپ کے طفیل میں، تو امید کہ آپ حضرات بھی اس کو پسند فرما رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی گندگیوں سے بچا لے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ وصلى الله تعالى على خير خلق ورسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر.